بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر کے کرامات۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، ایک دن حضرت بابا فرید گنج شکر درخت کے نیچے اپنے دوستوں اور مریدوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ہوئے ادھر آ نکلی۔ حضرت بابا فرید نے رسم درویشی کے مطابق اس بت پرست عورت کی خیر و خیریت دریافت کی۔ ہندوؤں کی نظر میں وہ اچھی عورت نہ تھی، اس لیے کوئی بھی اسے انسانی لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ آج جب اس عورت نے ایک دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگ شخص کی طرف سے برابری کا سلوک دیکھا تو اپنی حالت کا راز بیان کرنے لگی۔ میرا تعلق اجودن میں بسنے والے گوالوں کے خاندان سے ہے۔ باپ دادا دودھ فروخت کر کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ میرا شوہر مر چکا ہے اور میں برسوں سے دودھ فروخت کر کے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ پہلے زندگی آرام و سکون کی تھی، مگر کچھ دنوں سے ایک عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہوں۔ یہ کہہ کر گوالن عورت ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے وہ کسی سے خوف زدہ ہو۔ حضرت بابا فرید نے عورت کی ذہنی کشمکش کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، تم خوف و خطرہ اپنے دل سے نکال کر اپنے دل کی بات کہہ ڈالو۔ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی تمہارے ہمدرد ہیں۔ ہمارا مذہب دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید کی شفقت محبت کا مظاہرہ دیکھ کر ہندو عورت نے وہ راز کہہ ڈالا جسے بیان کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ کچھ دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں کے چند جوگی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ روزانہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو میں نے ایسا ہی کیا، مگر جب ان سے دودھ کی قیمت طلب کی تو جوگیوں نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا کہ وہ لوگ جو چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ میں نے آئندہ دودھ دینے سے انکار کیا تو وہ لوگ مجھے بد دعا دینے لگے کہ اگر ہمیں دودھ نہیں دے گی تو تیرا دودھ اس قابل نہیں رہے گا کہ کوئی دوسرا شخص خرید سکے۔ میں نے جادوگروں کی اس دھمکی کو کوئی اہمیت نہیں دی اور واپس چلی آئی۔ پھر جب دوسرے دن دودھ فروخت کرنے گاؤں گئی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دودھ کے تمام برتن کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اتفاق سمجھا، مگر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر میں دوبارہ ان جوگیوں کے پاس گئی اور ان سے رو رو کر التجا کی کہ آدھا دودھ وہ لے لیا کریں اور باقی میرے بچوں کے لیے چھوڑ دیں، مگر ان ظالموں پر میری التجا کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے رو رو کر التجا کی، میرے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، پر ظالموں نے میری کوئی فریاد نہیں سنی۔ پھر ایک دن ان جادوگروں کے چیلے میرے گھر آئے اور بڑے سخت انداز میں کہنے لگے، گرو کا حکم ہے کہ اگر تو ہمیں دودھ فراہم نہیں کرے گی تو پہلے تیرے سارے جانور مر جائیں گے، پھر ہم تیرے بچوں کو بھی مار دیں گے۔ تو جن بچوں کی خاطر در بدر بھٹکتی ہے وہ کچھ دن بعد اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ آخر بچوں کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں کئی ماہ سے ان ظالموں کو دودھ فراہم کر رہی ہوں اور گاؤں والوں سے قرض لے کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ آخر گاؤں والے بھی کہاں تک قرض دیں گے؟ یہ کہہ کر دودھ فروش عورت اپنے دامن سے آنسو خشک کرنے لگی۔ حضرت بابا فرید نے ایک مظلوم عورت کے دکھوں کی داستان سن کر فرمایا، صبر کرو، تمہاری مصیبت کے یہ دن گزرنے ہی والے ہیں۔ اچانک دودھ فروش عورت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، خیر میری تو جس طرح گزرے گزر جائے گی، مگر تم لوگ بہت شریف ہو، آج تمہیں ان درختوں کے نیچے دیکھا تو چلی آئی۔ میری طرح تم لوگ بھی غریب ہو۔ میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ کہیں وہ ظالم جادوگر ادھر کا رخ نہ کریں اور پھر تم ان کی جفا کاریوں کا نشانہ بن جاؤ۔ عورت کی سادہ دلی قابل دید تھی۔ وہ اپنی پریشانیوں کو بھول کر درویشوں کو جادوگروں کے ممکنہ اقدام سے بچانے آئی تھی۔ حضرت بابا فرید اس دودھ فروش عورت کے خلوص سے
بہت زیادہ متاثر ہوئے اور فرمانے لگے تم ایک سادہ دل عورت ہو، ہم فقیر تمہارے اس خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ویسے تم بھی یاد رکھو کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے تو اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں اور جادوگروں کے بجائے اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر لو تو تم خود بھی محفوظ رہو گی، تمہارے بچے اور تمہارے جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ دودھ فروش عورت نے کہا آپ بھگوان کی بات کر رہے ہیں، میں تو اسے ہر روز ہی یاد کرتی ہوں، ہر روز ہی اس کی پوجا کرتی ہوں، مگر میرے دکھوں میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ دن بدن مشکلات بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ بابا فرید نے کہا تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ وہ تو بے جان مجسمہ ہے، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا ہے، وہ کسی انسان کی کیا کام آئے گا؟ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں اور اس قدر قدرت والا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم اس خدا کو پکارو جس نے پوری کائنات بنائی اور انسانوں کو پیدا کیا، پھر اس کے کھانے پینے کی اشیاء پیدا کی۔ وہ ہر انسان کی دعا سنتا ہے، کسی کی بھی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ وہ تمہیں ان دو چار شر پسند جوگیوں سے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ستم گروں سے نجات دے گا۔ ابھی حضرت بابا فرید اس ہندو عورت دودھ فروش سے یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے عجیب حلیے کے لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر عورت کی نظر پڑی وہ پریشان ہو کر حضرت بابا فرید سے کہنے لگی یہ انہی جادوگروں کے چیلے ہیں، آج مجھے تمہارے پاس کچھ دیر ہو گئی تو یہ میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچے۔ حضرت بابا فرید نے عورت کو خوف زدہ دیکھ کر فرمایا تم میری مہمان ہو اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ان لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ جادوگروں کے چیلوں نے آتے ہی دودھ فروش عورت کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنے لگے، تو یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہو اور گرو جی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں، اسے میں نے روک لیا تھا۔ حضرت بابا فرید نے جوگیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ جوگی خاموش ہو کر زمین پر بیٹھ گئے جیسے کسی نے انہیں زنجیریں پہنا دی ہو، وہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی آئی، حضرت بابا فرید نے ان سے بھی وہی فرمایا بیٹھ جاؤ اور وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ اس طرح گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا اور وہ سب کے سب اس طرح حضرت بابا فرید کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس نے جگڑ لیا ہو۔ آخر میں جوگیوں کا گرو اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو نے غضبناک ہو کر اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا، انہیں میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا کون ہے اس دنیا میں جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ گرو نے انتہائی غرور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور پھر بلند آواز میں اپنے منتر پڑھنے لگا، اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا کفر کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ گرو چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا، بدی کی تمام طاقتوں کو پکارتا رہا مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ آخر کار گرو نے حضرت بابا فرید کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا، تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تو انہیں لے کر یہاں سے دور چلا جا۔ حضرت بابا فرید نے پرجلال لہجے میں فرمایا اگر آئندہ تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین
तंग हो जाएगी। गुरु बहुत देर तक हजरत बाबा फरीद से माफी मांगता रहा और फिर अपने चेलों को लेकर अजूदन के हदूद से निकल गया। गुरु के जाने के बाद हजरत बाबा फरीद उसी जगह पर अकामत गजी हो गए और पूरा कस्बा आपकी इस करामत के शोर से गूंजने लगा। सैकड़ों हिंदू बुत परस्ती छोड़कर हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए। अजूदन में ये आपकी पहली रूहानी फतह थी। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। शुक्रिया।